جنوری کی پہلی تاریخ ہے، 2023 لگ چکا ہے۔ اس دن کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بہت بڑا دن سمجھتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے اس دن میں کوئی کسی کو دیتا بھی نہیں، لیتا بھی نہیں، یعنی جو اپنی دکان پر اپنے گھر پر مانگنے آ جائے تو ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اب 12 مہینے ہی لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر دکان پر کھڑے ہو کر مانگتے رہیں گے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا نظریہ، حالانکہ یہ نظریہ تھا غیر مسلموں کا، ان کا تو یہ نظریہ ہے، بالکل ہے، لیکن مسلمانوں کا بھی نظریہ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ نئے سال کے شروع دن میں کوئی مانگنے آ گئے تو 12 مہینے ہی وہ مانگنے آئے گا۔ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دین ہی وہ ہوتا جا رہا ہے، وہ انسان بڑا ہوتا جا رہا ہے اور موت سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، یعنی موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو وہ بڑا ہے، ہوتا جا رہا ہے، لیکن قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اس دن کو عام دنوں کی طرح، بلکہ اس میں بجائے خوشی منانے کے افسوس کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، 51 سال کا ہو گیا ہوں، اگر میری زندگی 60 سال کی ہے تو اب چند سال میرے بچے ہیں، یہ شریعت کہتی ہے۔ دوسری چیز، کوئی مانگنے آ گیا ہماری دکان پر یا گھر پر تو 12 مہینے ہی مانگنے کے لیے کھڑا رہے گا، تو یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کا دینا لینا ہو تو وہ تو ضرور آئے گا، اور دینا لینا ہی نہیں ہے تو وہ کیوں آئے گا؟ وہ کیوں تمہارے گھر پر دروازے پر مانگنے کے لیے آئے گا؟ اور پھر زبردستی تو کوئی کسی کے پاس جاتا نہیں ہے، اس لیے یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ نظریہ تو غیروں کا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بھائی جو کام اپنے پہلے کے پہلے نمٹا لو یا بعد میں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانیں جو بند ہوتی ہیں وہ اکثر اسی لیے کوئی مانگنے نہیں آ جائے، گھروں کے دروازے بند رہتے ہیں اس دن، اور خاص طور پر اس دن میں صبح یعنی جیسے ہی نیا سال آتا ہے، اب مثال کے طور پر 2022 پورا ہوا، 23 کا پہلا دن ہے، اس پہلے دن میں کوئی مانگنے نہیں آئے گا۔ تو یہ نظریہ جو ہے مسلمانوں کا نہیں تھا، یہ نظریہ جو تھا وہ غیروں کا نظریہ تھا، لیکن دھیرے مسلمانوں میں یہ نظریہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں گھومتی ہے اور ہمارے ذہنوں میں وہ دوڑتی ہے کہ ایسا نہیں ہو جائے۔ تو شریعت ہر جگہ ہماری رہبری کرتی ہے، شریعت کو دیکھنا چاہیے۔ ایمان والوں اور مسلمانوں کو تو سب سے بڑی رہبر ہماری جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کو رہبر ماننا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔